ارحم کو اپنا آپ اس کی معصومیت سے بھرپور آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب تو یہ پکا تھا کہ ارحم اس لڑکے کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر ہی دم لے گا۔ اپنا موبائل مجھے دو، میں دیکھ لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آج جلدی گھر چلی جاؤ اور کل یونیورسٹی مت آنا، میں آج انکل سے خود ہی ساری بات کر لوں گا۔ ارحم نور کو یقین دلاتا ہوا بولا تو نور کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر پہلے ڈرائیور کو میسج کیا اور پھر ارحم کو موبائل دے دیا۔ جب تک ڈرائیور نہیں آتا تم یہاں ہی رکو۔ نور جو اٹھ کر جانے لگی تو ارحم کے پاس سن کر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے خود پر ارحم کی نگاہوں کی تپش وہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ ایک بار تو اس نے آنکھیں اٹھا کر ارحم کو دیکھنا چاہا مگر اس کو اپنی جانب ہی متوجہ پا کر وہ دوبارہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے ریان ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ درد بڑی آواز رجا کی تھی جو آنسو بہاتی ہوئی ہانیہ کے گلے لگی ہوئی تھی۔ ہانیہ خود بھی بے حد غمگین تھی۔ انہیں صبح کو ہی خبر ملی تھی کہ ریحان نہیں رہا۔ وہ اس وقت زوال کے ساتھ زیان اور ریان کے گھر موجود تھے۔ زیان تو اپنے بھائی کی موت کا سن کر پاگل ہوا پڑا تھا۔ پتہ نہیں کس نے ریان کو مار کر اپنی بے درد اور بے رحم موت کو دعوت دی ہے، ہانیہ رجا سے بولی جس نے ہنکار بھرتے ہوئے اپنے آنسو کو اور زور و شور سے بہانا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زیان کس نے ریان کو مارا ہوگا؟ صبا نے سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں رجا اور ہانیہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ ریان اور زیان کے ماں باپ غم سے نڈال ایک طرف بیٹھے تھے۔ جس نے بھی میرے بھائی کو مارا ہے میں نے زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، اور یہ جبران سالار اپنے گھر سکون سے سویا مرا پڑا ہے اور کچھ کر بھی نہیں رہا جس سے پتہ چلے کہ کس نے فیکٹری پر حملہ کیا ہے۔ وہ جبران کو گالی نکالتا اپنی سرخ آنکھوں سے زوال کو دیکھتا بولا، مجھے تھوڑی دیر پہلے اس کے خاص آدمی کا فون آیا ہے، وہ ہمیں میٹنگ کے لیے بلا رہا ہے، اسے شک ہے کہ ہم میں سے ہی کوئی مخبر ہے۔ زوال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا، تمہیں بھی لگتا ہے کہ ہم میں سے ہی کوئی ہے جس نے یہ سب کیا ہے؟ زیان نے زوال سے پوچھا۔ مجھے ہانیہ پر شک ہے، آخری بار ہم اسے ہی اپنے ساتھ اس اڈے پر لے کر گئے تھے۔ زوال نے اپنا شک ظاہر کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کر سکتی ہے، باہر سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کسی پر بھی اعتماد کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ زیان ایک نظر ہانیہ کو دے کر بولا تو زوال اپنا سر ہلا کر سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ تحریم اپنا کام آج جلدی ختم کر کے آ گئی تھی کیونکہ آج مانو کی سالگرہ تھا۔ اس نے تیاری کرنی تھی۔ مانو مینا کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریم نے افراہم کو بھی کال کر کے آج جلدی گھر بلا لیا تھا۔ بھائی آپ کیک لے آئے ہیں؟ تحریم نے مانو کے کمرے کو سجاتے ہوئے افراہم سے پوچھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا، میں نعمان کو کال کرتی ہوں، وہ آتا ہوا لے آئے گا۔ افراہم اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہوا بولا اور نعمان کو کال ملا کر اسے کیک کا بولنے لگ پڑا، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں اپنے کپڑے بدل دو، تحریم اور مانو کا سوٹ بھی اماں کے کمرے میں رکھ دو، مینا اسے لے کر آنے ہی والی ہوگی۔ افراہم تحریم کے ساتھ سارا کمرہ سجا کر بولا، اچھا جا رہی ہوں میں۔ تحریم بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر اس نے اپنے بال ڈرائی کیے اور ہلکا سا میک اپ کر کے اپنے بال آدھے کیچر میں مقید کر دیے اور آدھا کھلے چھوڑ دیے۔ وہ اپنے کانوں میں موجود بالیاں اتار کے بدلنے لگی کہ اچانک اس کی نظر اپنے بائیں کان پر گئی۔ اس کی ایک بالی غائب تھی۔ تحریم نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں یہاں تو بالی نہیں گری۔ وہ واش روم میں بھی دیکھ کر آئی مگر وہاں بھی اسے بالی نہیں ملی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور مانو کے کمرے میں دیکھنے گئی کہ کہیں وہاں تو نہیں گری، مگر یہ دیکھ کے کہ بالی یہاں پر بھی نہیں تھی اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ تحریم میں تمہارے کمرے میں ڈھونڈ رہا ہوں، تم جہاں ہو جلدی سے کیک لے آؤ، مینا بس مانو کو تیار کر رہی ہے۔ افراہیم کمرے میں آ کر اپنا دھیان میں بولا مگر جب اس کے نظر تحریم پر پڑی تو وہ چپ ہو گیا۔ شام مجھے لگتا ہے میری بالی منہاج کے گھر گر گئی تھی جب میں اس سے ملنے گئی۔ وہ پریشانی سے افراہیم سے بولی، تم ایسی غلطی کیسے کر سکتی ہو کوین؟ تم نے کیا واپس آ کر غور نہیں کیا تھا؟ شاید کہیں اور گر گئی ہے۔ افراہیم نے بھی پریشانی سے تحریم سے پوچھا، نہیں اور کہیں نہیں گری تھی کیونکہ آفس میں آج حجاب میں گئی تھی۔ شاہ تم فکر مت کرو، یہ ایک عام سی بالی ہے، ہزاروں لوگوں کے پاس ایسی ڈیزائن کی بالی ہوگی۔ افراہیم نے تحریم کی پریشانی دور کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر بھی شاہ اس کام میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ جھنجھلا کر اپنے لب بھینچ کی بولی، ہم اس متعلق رات کو بات کریں گے کوین، فی الحال مانو کا کیک لے آؤ۔
ابراہیم کی بات سن کر بہت سارا حالاتی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی ایک غلطی اس کا سارا پلان خراب کر سکتی تھی، مگر شکر تھا کہ یہ عام سی بالی تھی جس کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکے گا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مانو۔ مانو کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ابراہیم، تحریم، نعمان ایک ساتھ بولے تو خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اچھلنے لگ پڑی اور بھاگتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئی، جس نے جھک کر اپنی باہیں مانو کے لیے پھیلائی تھی۔ سالگرہ مبارک ہو منال مانو۔ ابراہیم مانو کو خود میں بیچ کر بولا، لو یو بابا۔ وہ چہچہاتے ہوئے بولی۔ ابراہیم اس کے دور ہو کر اسے اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا میز کے پاس لایا جہاں کیک پڑا تھا۔ مانو کے کیک کاٹنے اور سب کو کھلانے کے بعد وہ سب لوگ باہر ڈائننگ ہال میں آگے جہاں خوشگوار ماحول میں سب نے کھانا کھایا۔ مانو اب سب کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی اور سب کے دیے گئے تحفے مزے سے کھول رہی تھی۔ تحریم اس کی مدد ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ مانو نے پہلے ابراہیم کا گفٹ کھولا کیونکہ وہ سب سے بڑا تھا۔ اس میں مانو کے لیے ڈوریمون کا پورا سیٹ موجود تھا اور ڈوریمون کی بیڈ شیٹ سے لے کر کپ تک اور ڈوریمون کے ڈیزائن والا تھا۔ مانو تو یہ تحفہ دے کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مانو نے تحریم کا گفٹ کھولا جو سب سے چھوٹا تھا۔ اس میں دانتوں والا برش دیکھا مانو نے برا سا منہ بنایا۔ تحریم کی طرف دیکھا، چھوٹے شیطان، زیادہ برا منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ دن رات اپنے دانتوں کو برش کیا کرو، ہر وقت چاکلیٹ کھانے سے تمہارے یہ چھوٹے سے دانت منٹوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تحریم نے مسکراتے ہوئے مانو کو سمجھایا، دیدا آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ نہایت کنجوس ہیں۔ میرے پاس پہلے سے ہی برش موجود ہے اور میں ہر رات اپنے دانتوں کو صاف کرتی ہوں۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے اپنے دانت دکھا کر بولتے، سب کو کہہ کر لگانے پر مجبور کر گی، تم بھی حد سے زیادہ احسان فراموش ہو، واپس کرو یہ برش، اب میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا۔ تحریم اپنی ہنسی روکتے مانو سے برش چھیننے کی کوشش کرتی بولی، بالکل نہیں اب جی، میں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ مانو تحریم کی کوشش ناکام بناتی برش دور رکھتے ہوئے بولی اور باقیوں کو گفٹ کھولنے لگی، جبران تم حد سے زیادہ بیوقوف ہو، تم سے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب چھپانے کی کوشش کرنے کی۔ شہبار فون پر غصے سے دھاڑتا ہوا جبران سے بولا، ڈیڈ آپ ٹینشن نہ لیں، میں یہاں سب سنبھال لوں گا اور جس نے حملہ کیا ہے اسے ڈھونڈ بھی لوں گا، بکواس بند کرو تم نکمے انسان۔ جبران کی پرسکون آواز سن کر شہبار بڑکتا ہوا بولا، ایک کام تم سے ہو نہیں سکا اور تم سب سنبھالو گے، اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو اب تک تم پتہ لگوا چکے ہوتے کہ کس نے یہ سب کیا ہے اور کس کی اجازت سے تم نے ہر اڈے سے آدمی اپنے پاس بلائے تھے۔ شہبار نے غصے سے مزید کہا، سوری ڈیڈ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس نے تو ان آدمیوں سے اڈوں پر موجود مختلف لڑکیوں کی تصویریں منگوا کر دیکھی تھی تاکہ بعد میں لڑکیاں اپنے گھر بلوا سکے، اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی آدمیوں کو اپنے پاس نہ بلاتا، اب وہ شہبار کو بتا کر اپنی مزید بے عزتی نہیں کروا سکتا تھا۔ تم اپنی عیاشیوں میں مصروف رہو، اب میرے آدمی خود دیکھ لیں گے۔ شہبار غصے سے بڑھ کر فون بند کر دیا تھا۔ منہاج تھکا ہوا واپس گھر آیا اور اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے جھٹکتا کمرے میں داخل ہوا، خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ اچانک اسے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے بیڈ کے قریب کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا اور وہ اپنے بال بنا کر بیڈ کے قریب آیا اور نیچے جھک کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹی سی بالی نظر آئی۔ اس نے بالی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھی۔ اسے بالی دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ کیسے کسی لڑکی کی بالی اس کے کمرے میں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں چمکا سا ہوا، اسے یاد آیا کہ ایول کوئن اسی رات کو اسے لڑنے آئی تھی۔ بالی کو ہاتھ میں رکھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی۔ حاشر کچھ سوچتے ہوئے اس نے حاشر کو آواز دی، جی سر۔ حاشر بوتل کی جن کی طرح حاضر ہو کر بولا، حاشر یہ ملازموں میں سے پوچھ لو کہ کس کی ہے، کسی کی ہے تو نہیں، اگر یہ کسی کی نہ ہوئی تو اسے لے کر واپس میرے پاس آنا۔ منہاج حاشر کو بالی دکھاتا بولا، وہ ایک دفعہ یقین دہانی کرنا چاہتا تھا کہ واقعی یہ کوئن کی ہے یا کسی ملازمہ کی۔ حاشر منہاج سے بالی پکڑ کر باہر لے گیا کہ ملازموں سے پوچھ سکے، سر یہ کسی کی نہیں ہے، میں نے سب سے پوچھ لیا ہے۔ حاشر تھوڑی دیر میں واپس آ کر منہاج سے بولا جو بیڈ پر آنکھیں مودے بیٹھا ہوا تھا۔ منہاج نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول کر حاشر کو دیکھا۔ حاشر تم اس بالی کے بارے میں پتہ کرواؤ کہ کس نے یہ خریدی ہے۔ سر یہ ایک عام سی بالی ہے، ایسی کئی بہت سے لوگوں نے خریدی ہوگی، ہم سب کے بارے میں کیسے معلومات نہیں نکلوا سکتے۔ حاشر منہاج کی بات سن کر بولا، تم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ بالی یہاں رکھو اور چلے جاؤ۔ منہاج نے اس کی بات پر منہ بگاڑتے ہوئے اپنے سائر پر اشارہ کر کے کہا تو حاشر جلدی سے بالی سائر پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ میں تمہیں بہت جلد ڈھونڈ لوں گا، وہ بالی کو پکڑ کر ایسے بولا جیسے سامنے بالی نہیں کوئن ہو۔ السلام علیکم انکل، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس وجہ سے ہی میں آپ کے آفس آیا ہوں۔
ارحم زمان کے آفس میں داخل ہوتا ہوا اسے سلام کرتا بولا، وعلیکم السلام، کیا بات کرنی ہے تمہیں ارحم؟ زمان نے ارحم کو سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، آپ سے میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ غصہ نہیں ہوں گے۔ ارحم سنجیدگی سے بولا، خیریت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ زمان نے کرسی پر سیدھا بیٹھتے ہوئے پوچھا، انکل آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکیاں ذرا سی بے احتیاطی پر غلط لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتی ہیں۔ ارحم بولنے کے بعد رکا۔ ارحم تم جو کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہہ دو، ایسے بات گھمانے کی ضرورت نہیں۔ زمان سنجیدگی سے ارحم سے بولا، انکل کچھ لوگ نور کو کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو تفصیل بتا دیتا مگر فی الحال ابھی مجھے اجازت نہیں، میں چاہتا ہوں آپ سے کہیں بھی اکیلے مت نکلنے دے یا پھر یونیورسٹی جاتے ہوئے بھی آپ خود چھوڑنے اور لینے آیا کرے۔ اور ہم نے ساری بات سامان کو بتائی جو اب کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا، کیا تم اس بارے میں میری ایک مدد کرو گے؟ اور ہم زمان نے کچھ سوچتے ہوئے ارحم سے پوچھا، جی انکل میں آپ کے لیے ہر طرح کی مدد کر سکتا ہوں۔ ارحم کا جواب سنتے زمان نے بولنا شروع کیا، مجھے ڈر ہے کہ میں نور کی صحیح سے حفاظت نہیں کر پاؤں گا، مجھے تمہاری مدد کی بے حد ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں تم نور سے نکاح کر لو۔ زمان نے آخر ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی۔ ارحم نے حیران نظروں سے زمان کو دیکھا۔ مگر انکل میں کیسے؟ ارحم نے حیرانی سے پوچھا، کیوں تم کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر اتنے اچھے ہو، پھر ویل سیٹلڈ ہو۔ زمان نے جواباً کہا، ٹھیک ہے انکل مجھے منظور ہے، مگر میں ابھی نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ نور اور میرے نکاح ہو جائے، اس لیے فی الحال کسی کو مت بتائیے گا۔ آخر کچھ سوچ کر ارحم نے جواب دے ہی دیا، ہاں جیسے تم بہتر لگے بیٹا۔ زمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ بے حد خوش تھا کہ کم از کم اس کی بیٹی کو ارحم جیسا اچھا لڑکا ملے گا۔ سر ہمارے کچھ آدمیوں نے اور وہاں کے لوکل ASP نے پوری فیکٹری اور ارد گرد کا معائنہ اچھے سے کر لیا، مگر انہیں وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے پتہ چل سکے کون تھا حملے کے پیچھے۔ شہوار اپنے ہاتھ آدمی ندیم کے ساتھ کھڑا تھا جب ندیم ہچکچاتے ہوئے بولا، تم سب لوگ ہی نکمے، ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ شہوار غصے سے بولا، مجھے لگتا ہے سر شاید منہاج اس سب سے پیچھے ہو، ایک وہی آپ کا دشمن ہے۔ ندیم نے جیسے شہوار کو منہاج کا یاد دلایا تھا، نہیں وہ نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان 1 سال پہلے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے، مجھے یہ کوئی اور ہی لگتا ہے۔ شہوار نے اس کی بات رد کر کے کہا، تو سر پھر اب ہم کیا کریں، ہمیں تو اس نئے دشمن کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ندیم نے شہوار سے پوچھا، فی الحال ایسا کرو کہ 1 ہفتے کے لیے ہر کام روک دو اور کسی بھی نئے فرد کو اپنے کاموں میں شامل مت کرو، ہر اڈے پر اپنے دگنے آدمی بھیج دو تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکے۔ شہوار نے ندیم سے کہا، جی سر یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، میں ابھی جبران سر کو بتا دیتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی۔ ندیم شہوار سے بولا اور شہوار کے سر ہلا کر اجازت دینے پر فوراً وہاں سے دور چلا گیا۔ افراہم شاہ بھائی ذرا رک جاؤ نا، مجھ سے اتنی تیزی سے تیار نہیں ہو جا رہا۔ تحریم نے اسے اپنے کمرے میں آواز دی، رات کو لیٹ سونے سے اب وہ اٹھی بھی لیٹ تھی۔ آپ تو ہماری کوئین ہے، کمرے میں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ تحریم میں اپنے کام سے بھی 1 گھنٹے کے لیے لیٹ ہو گیا ہوں، تم گدھے گھوڑے بیچ کر اسے سو گئی تھی جیسے سونے کے سوا تمہیں کوئی کام ہی نہیں تھا، اور اب 5 منٹ میں باہر آؤ، گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اگر نہ آئی تو میں نے خود ہی چلے جانا ہے، پھر جہاں گھر ہی رہنا۔ افراہم اس کے کمرے میں آ کر جھنجھلا کر بولا اور واپس چلا گیا۔ تحریم نے اپنی آنکھیں گھما کر جلدی سے اپنے سینڈل پہنے اور دوپٹہ اوڑھ کر جلدی سے باہر بھاگی۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی افراہم نے گاڑی چلا دی۔ شاہ تم نے مجھے ایک نئے کیس کے بارے میں بتایا تھا، تحریم نے سنجیدگی سے افراہم سے پوچھا۔ ہاں وہ کیس فائل میں نے بنائی ہوئی ہے، رات کو روم میں آ جانا، وہاں ڈسکس کریں گے، اور تم اب منہاج کے ساتھ احتیاط کرنا اور جتنا جلدی ہو سکے اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ تمہیں آفس جاتے ہوئے 1.5 ہفتہ ہونے والا ہے، مجھے لگتا ہے تم اب تک کچھ نہ کچھ کر ہی چکی ہوگی۔ شاہ نے پہلے اسے کیس کا بتایا اور آخر میں برہمی سے بولا، وہ بہت تیز ہے، میں اتنی جلدی کچھ نہیں کر سکتی، مجھے ٹائم چاہیے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ خود گولی بجوا کر میں ایک کام بھی نہیں کر پاؤں گی؟ تحریم افراہم سے بولی، یہ تمہارا ہی آئیڈیا تھا کہ تم خود کو گولی مروا کر منہاج کے قریب جاؤ گی، اب خود اس بارے میں تم شکایت کر رہی ہو۔ افراہم نے اس کو ایک نظر دے کر پوچھا، تو شاہ تمہارے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، اب میرا منہ مت کھلواؤ۔ تمہارا ایک آئیڈیا مجھے اب بھی یاد ہے کہ کوئین تم نے اس کی گاڑی کے سامنے آ جانا ہے، پھر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچانے کی صورت میں اس سے نوکری کے لیے کہنا۔ وہ آخر میں بالکل افراہم کے تاموں بنا کر اور آواز نکال کر بول رہی تھی۔ افراہم نے بامشکل اس کی آواز سن کر ہنسی روکی۔
چلو جاؤ اب تم بعد میں میرا سر کھانا۔ ابراہیم نے اس کے آفس کے سامنے پہنچ کر کہا، جا رہی ہوں میں تحریم اسے ایک نظر گور کر باہر نکل گئی۔ ماضی اسلام آباد کے ایک خوبصورت شہر کے ایک بنگلے میں زمان اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ والد کا اپنا ہی بزنس تھا، وہی سنبھال رہا تھا، اور زمان نے اپنی پسند سے اپنی یونیورسٹی کی کلاس فیلو آسیہ سے شادی کر لی۔ اللہ نے شادی کے 1 سال بعد اپنی رحمت سے نوازا۔ انہوں نے اس کا نام تحریم فاطمہ رکھا۔ وہ سبز آنکھوں والی گڑیا نے جب سے ان کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، سب اس کے آگے پیچھے ہی رہتے تھے۔ جب تحریم 2 سال کی ہوئی تو آسیہ نے دوبارہ ایک بیٹی کو جنم دیا، جس کا نام اس کے دادا نے نور فاطمہ رکھا تھا۔ تحریم تو خوشی سے ہر وقت نور کے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی، کجا اس میں اس کی جان بستی تھی۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا۔ تحریم 18 سال کی جبکہ نور 16 سال کی ہو چکی تھی۔ نور شروع سے ہی بے حد معصوم تھی، اسی وجہ سے تحریم سائی کی طرح نور کے ساتھ رہتی تھی۔ نور پڑھائی میں بے حد تیز تھی، اسی وجہ سے اس نے 1 سال میں 2 کلاسز بھی کی تھی، جس وجہ سے اب وہ تحریم سے صرف 1 سال ہی پیچھے تھی۔ زمان کا بزنس اس وقت عروج پر تھا۔ انہیں حکومت کی طرف سے سرکاری ٹینڈر ملنے والا تھا، جس سے ان کی کمپنی مزید ترقی کر جاتی، مگر اس دوران ان کے دشمنوں میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ نور یار کہاں چھپی ہوئی ہو؟ 1 گھنٹے سے میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں ہو؟ تحریم نور کے ساتھ اس کی پسندیدہ کھیل چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ اب وہ اسے کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ پیچھے سے خاموشی سے آ کر نور نے تحریم کو ڈرایا، جس سے اس نے ایک حلق پھاڑ چیخ دینے والی چیخ ماری۔ نور کہہ کر لگا کر ہنسنے لگ پڑی۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں، تحریم نے مصنوعی غصے سے نور کو گور کر کہا، اس کے پیچھے بھاگنے لگی، جو اب برے گھر میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ نور ادھر ہی رک جاؤ ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، تحریم نے نور کو دھمکایا۔ آپ ہی آپ رہنے دیں یہ بات، میرے بغیر تو آپ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ نور زبان دکھاتے ہوئے تحریم سے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ تحریم کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہو سکتی، اور اس بات سے تو سبھی واقف تھے کہ یہ کون سی نئی بات تھی۔ اب تم اپنی آپی کو ایسے تنگ کرو گی نوری، تحریم نے مصنوعی غصہ بنا کر کہا تو نور نے رک کر ایک نظر تحریم کو دیکھا اور بھاگ کر آ کر اس کے گلے لگ کر بولی، سوری آپی، ویسے آپ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تحریم نے اس کی بات سن کر مسکرا کر اس کے گال پر بوسہ لیا اور اس کے ساتھ لیے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب تحریم نور کی باتیں سن رہی تو جسے اپنی کلاس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ آسیہ نے مسکرا کر اپنی دونوں بیٹی کو ہنستے اور باتیں کرتے دیکھا، دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے آسیہ کے دل سے دعا نکلی۔